الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ الکریم سلسلہ ہے آداب طعام یعنی کھانے کے آداب۔ اس میں ہم انشاءاللہ الکریم آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیدھے ہاتھ سے کھائیں پیئیں، یعنی کہ کھانے پینے میں اور ہر اچھے کام میں سیدھے ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں امیر اہل سنت عامر برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے فیضان معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں درود پاک کی فضیلت نقل فرمائی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا اسے عذاب نہیں دیتا۔ افضل الصلاۃ علی سید السادات صفحہ نمبر 40۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ حوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 1117 حدیث 2173۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھائے نہ پیے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے، اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ حوالہ ابن ماجہ شریف جلد 4 صفحہ نمبر 12 حدیث 3266۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے دیگر ویورز، افسوس آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گر چکے ہیں کہ محبوب باری عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی کی رگوں میں شیطان خون کے ساتھ تیرتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم صفحہ 1197 حدیث 2173۔ ظاہر ہے یہ ہمیں سنتوں کی طرف بھی کہاں جانے دے گا، کیونکہ یہ جو رگوں میں دوڑتا ہے اس سنتوں کی طرف کہاں جانے دے گا، سنتوں پر عمل ہمیں یہ شیطان کیسے کرنے دے گا۔ اگرچہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں۔ کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے لہٰذا پانی بھی الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ عموماً یہ طرز ہوتا ہے نا کہ لوگ الٹے ہاتھ سے گلاس اٹھایا ہوتا ہے، نیچے سیدھا ہاتھ لگا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیدھے ہاتھ سے پی لیا، حالانکہ یہ سیدھے ہاتھ سے پینا نہیں کہلاتا۔ سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑا جائے گا تبھی یہ سیدھے ہاتھ سے پینا جو ہے کہلایا جائے گا۔ اسی طرح چائے پیتے وقت کپ سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں۔ کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ گلاس الٹے، اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے۔ حیات محدث اعظم صفحہ نمبر 374 پر ہے کہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں دائم یعنی سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو۔ یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال ملے تو وہ بھی انشاءاللہ اس پیاری عادت کی برکت سے سیدھے ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال ملے انشاءاللہ الکریم۔ جب سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش کیجئے اور دیگر پیارے آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے اور دیکھیے کہ ہمارے آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس قدر ناپسند ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تکبر سے بول رہا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لستا طاعتا، یعنی تجھے استطاعت نہ ہو
مطلب یہ کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا، لہٰذا پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی بھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا. صحیح مسلم صفحہ 1117 حدیث 2021. وہ زبان جس کو سب کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور ہمارے دیگر ویورز، الحمد للہ کریم ہمارے پیارے پیارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ بھی لین دین میں سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے. جب بھی کوئی چیز لینا ہوتی ہمیشہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے، اور جب کوئی چیز دینا ہوتی تب بھی سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے. ہاں اگر سامنے والا جس نے لینا ہو اگر وہ الٹا ہاتھ آگے کرتا تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ہاتھ روک لیتے اور اسے تربیت فرماتے کہ آپ سیدھا ہاتھ آگے کریں اور سیدھے ہاتھ پہ وہ چیز دیتے ہیں. اسی طرح آپ نے مدنی چینل پہ مدنی مذاکروں میں یا دیگر مواقع پر بارہا آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا امیر علیہ سنت دامن برکاتہ العالیہ بھی جب کوئی چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے لین دین کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی الٹا ہاتھ آگے سامنے کرے تو امیر علیہ سنت اپنا ہاتھ جو ہے روک لیتے ہیں جب تک وہ سیدھا ہاتھ آگے نہ کر لے. تو سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کی، اس کو لین دین کرنے کی بے شمار برکتیں ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، تو اس میں بالکل بھی بھلائی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے میں ہی عظمت ہے، برکت ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. لہٰذا جو الحمد للہ کے سلسلے میں آپ نے ملاحظہ کیا اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ پہلے معمول تھا چلو کھانا تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، لیکن اگر یہ معمول تھا تو باقی کاموں میں لین دین وغیرہ میں اگر آپ الٹا ہاتھ استعمال کرتے تھے آئندہ سیدھا ہاتھ استعمال کرنا. اسی طرح آپ لائٹ کا پنکھے کا سوئچ آن کر رہے ہیں سیدھے ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ